السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 3۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ نزل علیک الکتاب بالحق، ودن بریکٹ ہم سمجھیں گے پچھلی آیات سے جوڑنے کے لیے کہ ودن بریکٹ لوگوں کو امتحان میں ڈال کر وہ ان کی ہدایت سے بے پرواہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایک تو امتحان میں ڈالا، دوسرا انہیں چھوڑ دے ان کو ان کے حال پہ، یہ ممکن نہیں ہے، بریکٹ کلوز۔ لہٰذا اس نے تم پر یہ کتاب نازل کی جو حق لے کر آئی، اپنے سے پہلے نازل کی گئی کتابوں کی پیشن گوئیوں کے عین مطابق، اور اس نے تورات اور انجیل نازل کی۔ نزل علیک الکتاب بالحق، الکتاب کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ حق قول فیصل، فیصلہ کن بات جو اختلاف کا فیصلہ کر دے۔ یہود و نصارہ کو جو کتاب دی گئی تورات، انہوں نے اپنے اختلافات کے اندر اصل تعلیم کو، کتاب کی تعلیم کو گم کر دیا۔ پھر اللہ نے قرآن اتارا تاکہ اس گمشدہ تعلیم کی حقیقت لوگوں کے سامنے آئے۔ کس کے ذریعے؟ قرآن کے ذریعے لوگوں کو اصل دین کا پتہ چلے، لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ اختلافات کی بھول بھلائیوں میں پھنس گئے ہیں۔ انہیں یہ نہیں کرنا، انہیں تو دین کی اصلی شاہراہ پر سفر کرنا ہے، اور وہ اصلی شاہراہ کون سی ہے؟ اللہ کا دین اب لیٹسٹ کتاب قرآن سے پتہ چل رہا ہے۔ حالانکہ پہلے بھی تورات، زبور کو بھی اللہ نے راہ ہدایت دینے والی کتاب بنا کر بھیجا تھا، لیکن ان کے فالوورز نے اس کے اندر بہت ساری تبدیلیاں کر لی۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ راہ گم کر بیٹھے، کھو بیٹھے، چیزیں گما دی، حقیقتیں گما دی، حق گما دیا۔ اللہ نے اب دوبارہ اس حق کو اس سیکیورٹی فول پروف انتظام کے ساتھ بھیجا کہ اس میں کوئی چینج نہیں کر سکتا اب قیامت تک کے لیے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، حق کے ساتھ اس نے کتاب نازل کی۔ وہ کیا ہے؟ مصدق لما بین یدیہ، یہ اپنے سے پہلے نازل کی گئی کتابوں کی پیشن گوئیوں کے عین مطابق ہے۔ پچھلی کتابوں میں جو قرآن کے بارے میں پیشن گوئیاں تھیں، نبی کی آمد کے بارے میں جو خوشخبریاں پیشن گوئیاں تھیں، قرآن نے آ کر پچھلی کتابوں کو ویریفائی کیا۔ قرآن نے کنفرم کیا ان پیشن گوئیوں کو کہ ہاں جو ان کتابوں میں تھا، نبی کی آمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور قرآن کے بارے میں، وہ بالکل سچ تھا، حق تھا، برحق تھا، قرآن آ گیا۔ لہٰذا اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے ہی قرآن نازل ہوا تو ان کو وارم ویلکم کرنا چاہیے تھا قرآن کا، یہود و نصارہ کو۔ انہی کے سر اونچے ہوئے تھے نا قرآن کے آنے سے، انہی کی کتابوں کے اندر موجود وہ خوشخبریاں، پیشن گوئیاں سچ ثابت ہوئی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے انکار کر دیا۔ انکار کر کے وہ سب سے پہلے کافر بن گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اس نے تورات اور انجیل نازل کی۔ یعنی پہلی کتابوں کی یہ تصدیق کر رہا ہے قرآن، ساتھ اس نے تورات اور انجیل نازل کی۔ اگلی آیت کے ساتھ ہم پڑھیں گے اس کو، اس کی تشریح وہاں پہ ہوگی آیت 4 میں، من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان، اسی پروردگار نے اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے ودن بریکٹ تورات اور انجیل نازل کی، بریکٹ کلوز، اور اب اس نے ودن بریکٹ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی یہ ودن بریکٹ کلوز کسوٹی اتاری۔ یقیناً جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا جانتے بوجھتے انکار کیا، ان کے لیے بڑی سخت سزا ہے، بڑا سخت عذاب ہے۔ اللہ زبردست ہے ودن بریکٹ اس طرح کے لوگوں سے، بریکٹ کلوز، انتقام لینے والا ہے۔ یعنی آیت 1 سے اب ہم اس کو دوبارہ سے سم اپ کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران کا آغاز ہوتا ہے
کہ وہ کون ہے؟ الہ، ایک اکیلا معبود تنہا. وہ کون ہے؟ حی ہے. وہ کون ہے؟ قیوم ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ لوگوں کو دنیا میں بھیجے، آزمائش امتحان لے ان کا، اور لوگوں کو بتائے ہی نہ کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا حق ہے کیا باطل ہے، کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، یہ بتائے ہی نہ. تو یہ تو بہت زیادتی ہوگی. یعنی ایک طرف تو ان کو امتحان میں اتار دیا کہ دو جی امتحان، دوسری طرف ان کو کلیئر ہی نہ کیا، ان کو گائیڈ لائن نہ دی. یہ ممکن نہیں ہے. چنانچہ لوگوں کو اختلافات کی تاریکی سے نکالنے کے لیے اپنی کتاب کی صورت میں اس نے یہ کتاب نازل کی، قرآن نازل کیا. پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہوا آیا، اور اس سے پہلے، قرآن سے پہلے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے تورات اور انجیل اس نے نازل فرمائی. لیکن لوگوں نے اختلافات کیے، لوگوں نے کچھ حصوں کو لیا، کچھ حصوں کو بھلا دیا. پھر اس نے کول فیصل بنا کر قرآن کو اتارا تاکہ لوگ اس کے ذریعے اختلافات سے باہر نکلیں، لوگ اپنے معاملات، خاص طور پر دینی معاملات، قرآن کی روشنی میں سیٹل ڈاؤن کریں. قرآن آیا ہی اس لیے تھا. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان، اسی پروردگار نے اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے کیا نازل کی؟ انجیل، تورات، یہ پیچھے جو ہم نے پڑھی آیت 3 کے اندر، ٹھیک ہے. اور اب اس نے الفرقان اتاری. الفرقان سے مراد کیا؟ قرآن پاک اتار دیا. ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، جنہوں نے جانتے بوجھتے اللہ کی آیات کا انکار کیا. اللہ کی آیات کیا یہاں پر؟ قرآن، فرقان. پہلے انہوں نے تورات اور انجیل کا انکار کیا جس کو اللہ نے ہدایت بنا کر بھیجا تھا، ہدایت کا ذریعہ بنا کر بھیجا تھا لوگوں کے لیے، اس کا انکار کیا. پھر جب قرآن آیا ہے تو اب قرآن کا انکار کر رہے ہیں، قرآن کو نہیں مان کر دے رہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے جو نہیں مان کر دیں گے، ان کے لیے اللہ کے ہاں سزا ہے، عذاب شدید، شدید عذاب ہے، شدید عذاب کی، سخت عذاب کی سزا ہے. کیونکہ اللہ نے تو یہ قرآن بہت، دیکھیں نا، ھدی للناس ہے. پچھلی کتابیں بھی، قرآن بھی ھدی للناس، پچھلی کتابیں بھی فرقان تھی، قرآن بھی فرقان ہے. اللہ نے کیوں نازل کیا؟ حق کے ساتھ نازل کیا. کیوں نازل کیا؟ لوگوں کو اختلافات سے باہر نکالے. اب جو لوگ اس کو لے ہی نہیں رہے تو وہ پھر نہ قدری کر رہے ہیں، نہ شکری کر رہے ہیں. تو جو نہ شکری کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سزا دیے بغیر نہیں چھوڑے گا. اگر اللہ سزا نہ دے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ استغفر اللہ. ہاں، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ کو سمجھ نہیں ہے، نعوذ باللہ. اللہ کو کوئی فکر نہیں ہے. اللہ نے اپنی دنیا کو تباہی کے لیے چھوڑ دیا ہے، نعوذ باللہ. اللہ کو دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا، یہ بہت بڑا بہتان ہے اللہ کے اوپر. ایسا ہے ہی نہیں ہے. یاد رکھیے، واللہ عزیز ذو انتقام، بہت سخت آیات ہے یہ، کہ وہ بہت زبردست ہے، غالب ہے لوگوں سے، اس طرح کے لوگوں سے، یعنی ہر ایک سے نہیں، ماننے والوں سے نہیں، فرما برداروں وفاداروں سے نہیں، نہ ماننے والوں سے، قدم قدم پر انکار کرنے والوں سے سخت سزا لینے والا ہے. کیونکہ وہ بہت غیور ہے، وہ کوئی کمزور ناتواں ہستی نہیں ہے، بہت پاورفل ہے. اللہ کی ایک سنت ہے، میں پیچھے بار بار واضح کر کے آئی، کہ جو نہیں مانتے نا، جان بوجھ کر انکار کرتے ہیں، پھر ایک ٹائم تک اللہ ان کو مہلت دیتے ہیں. پھر جب وہ مہلت ایکسپائر ہوتی ہے، پھر اللہ ان کو پکڑتے ہیں. تو جب اللہ پکڑتے ہیں نا، تو اس اللہ کی پکڑ کو انتقام کے لفظ سے واضح کیا اللہ تعالیٰ نے، کہ اللہ ایسے لوگوں سے صحیح انتقام لینے والا ہے، پھر چھوڑے گا نہیں ان کو. اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے. آیت 5، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اس لیے کہ بریکٹ کلوز، اللہ سے نہ زمین میں کوئی چیز چھپی ہوئی ہے، نہ آسمان میں. اللہ انتقام لینے والا ہے نا، اللہ غالب ہے. اللہ نے کیا کہا کہ اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ سے دنیا کے معاملات چھپ گئے ہیں، لوگ چھپا لیں گے، لوگ پردے ڈال لیں گے. نہیں، آسمان اور زمین کی کوئی بھی چیز ہو، چھوٹی ہو یا بڑی، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، اللہ کی قدرت کے اندر، اللہ کی
کہ علم اور قدرت سے مراد کیا ہے کہ اللہ کے کنٹرول میں ہے وہ چیز، اللہ دیکھ لے گا، اسی نے تو پیدا کیا ہے سب کچھ، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے اس سے۔ آیت 6 بھی اسی کے ہی ساتھ ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی تو ہے جو رحم مادر کے اندر تمہاری صورت گری اپنے طریقے کے مطابق کرتا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی الہ نہیں، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ رحموں کے اندر صورت گری کرتا ہے، جو رحموں کے اندر تاریک ترین کوٹری کے اندر چھوٹی سی جگہ پہ اتنی پرفیکشن کے ساتھ صورت گری کر رہا ہے، مصوری کر رہا ہے، وہ بے خبر کیسے ہو سکتا ہے آسمان اور زمین سے؟ وہ بے خبر نہیں ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے، وہ سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اب اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ان عقائد کی نفی یہاں پر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ الہ کیسے ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ الہ نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام الہ نہیں ہے، وہ بھی عام انسانوں کی طرح تخلیق کیے گئے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ لوگ نہیں مان کے دے رہے، اصل میں اللہ تعالیٰ تو وہ ہیں جو کہ یصورکم فی الارحام۔ بہرحال اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، وہ بنا رہا ہے، کتنی خوبصورتی کے ساتھ ڈیزائننگ کر رہا ہے۔ بچوں کی پیدائش کے بعد بچوں کو دیکھا کرے نا، کیسی کیسی پیاری منمونی سی، پورے عموماً 99% پورے بچے صحیح سلامت پیدا ہوتے ہیں، صحیح ناک نقشے کے ساتھ۔ تو بندہ کہتا ہے کہ 3 پردوں کے اندر بالکل اندھیرا گپ، وہاں پہ اتنی زبردست ڈیزائننگ اللہ نے کروا دی۔ کس نے کروا دی اس کو کہہ کر؟ صرف اللہ نے۔ یہاں تو اچھے جو پینٹر ہوتے ہیں وہ اتنی اچھی ڈیزائننگ نہیں کر سکتے کہ رحم کے اندر، ماں کے رحم کے اندر کرے۔ وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وہ اکیلا الالہ ہے۔ اب کوئی اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو وہ نبڑ لے گا، دیکھ لے گا۔ وہ کون ہے؟ العزیز الحکیم، عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ پیچھے ہم 2 صفات پڑھ کر آئے تھے، حی قیوم، اب ہم پڑھیں العزیز الحکیم، پھر ذو انتقام بھی پڑھی، ٹھیک ہے نا؟ پچھلی آیت نمبر 4 کے اینڈ میں عزیز ذو انتقام بھی پڑھا، لیکن حی قیوم اور یہ جو العزیز الحکیم ہے نا، یہ بہرحال حی قیوم کا تقاضا ہے کہ وہ کتاب اتارے، اور پھر عزیز الحکیم اس کتاب کو نافذ کرے، پھیلائے۔ وہ پھیلانے پر طاقت رکھتا ہے، وہ پھیلا سکتا ہے، اپنی حکمت کے ساتھ وہ پھیلاتا ہے۔ یعنی یہاں پر ساری جو اس کی صفات ہے نا، وہ اسی چیز کا تقاضا کر رہی ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا جو یہ سب کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 7، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ اے نبی، وہی اللہ ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری ہے، اس میں محکم آیتیں بھی ہیں جو اس کتاب کی اصل بنیاد ہے، اور ایسی آیتیں بھی ہیں جو متشابہات میں سے ہیں۔ جن کے دل بھرے ہوئے ہیں وہ اس میں سے ہمیشہ متشابہات کے در پہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ فتنہ پیدا کریں، اور اس لیے کہ ان کی حقیقت معلوم کریں، حالانکہ ان کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس کے برخلاف بدن بریکٹ کلوز، جو لوگ اس علم میں پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں مانتے ہیں، یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے، بدن بریکٹ، اور حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو بریکٹ کلوز اہل عقل ہی سمجھتے ہیں۔ اب یہاں پہ کیا بات بتائی جا رہی ہے، سمجھائی جا رہی ہے کہ هو الذی انزل الکتاب منہ آیات محکمات، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے یہ کتاب اتاری اور اس میں محکمات اتاری، محکم آیات اتاری۔ ہم جان رہے ہیں کہ قرآن کا نزول کیوں ہوا، پیچھے ہم نے پڑھا نا، ہدایت دیتا ہے، فرقان ہے، حق ہے، تصدیق کرنے والا ہے پچھلی کتابوں کی۔
اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح کے لوگ ہیں جو اس قرآن کا انکار کر رہے ہیں، کون سی ٹائپ کے لوگ ہیں، اور وہ کیا چیزیں ہیں جن کو وہ اپنے انکار کے لیے بہانہ بنا رہے ہیں. یعنی انکار کرنے کی کوئی نہ کوئی ریزن ہونی چاہیے نا، جسٹیفائی کر رہے ہیں وہ خود کو. مثلاً کون سی چیزیں ہیں جس کو وہ بہانہ بنا رہے ہیں. اصل میں جنہوں نے انکار کیا ہے، انہوں نے کیوں انکار کیا؟ سب سے پہلے تو یہ کہ ان کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھ ہے ان کے دلوں کے اندر، فتنہ ہے. انہیں اتنے وہ بدذوق لوگ ہیں، اتنے بد مزاج لوگ ہیں کہ انہیں قرآن کی تعلیمات سے کوئی لگاؤ ہی نہیں ہے. وہ قرآن میں سے متشابہات جیسی چیزیں ڈھونڈتے ہیں تاکہ لوگوں کے دلوں میں قرآن کے خلاف شکوک و شبہات پیدا کر سکیں، خود بھی رکیں دوسروں کو بھی روکیں. لیکن اس کے بعد ان لوگوں کا پھر اللہ نے ذکر کیا یہاں کہ جن کے اندر علم اور عقل کی پختگی ہے. اللہ نے کہا کہ یہ اللہ کی آیات کی قدر کرتے ہیں، محکمات کی طرح متشابہات کی بھی قدر کرتے ہیں، اپنے سے فہم بالا چیزوں کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں. ایسے ہوتے ہیں یہ لوگ. هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی خدا جس نے کتاب اتاری. ہوا کون اللہ ہے؟ وہی جس کی طرف ابھی ہم نے پیچھے پڑھا نا، حی، قیوم، العزیز، الحکیم، غالب. اسی اللہ نے یہ کتاب اتاری ہے. یہاں مخاطب کو کئی چیزوں کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں. یاد رکھو جس ہستی کی طرف سے یہ کتاب آئی ہے وہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، بہت بڑی ہستی ہے. اس ہستی کی حقیقت کو سمجھ لو، جان لو. پھر اس میں کیا ہے؟ آیات محکمات، محکم آیات ہیں اس کے اندر. محکم آیات جو خیر اور شر کی واضح باتوں اور معروف اور منکر کے حقائق پر مبنی ہوتی ہیں. یعنی محکم کون سی آیات؟ بالکل کلیئر کٹ اس میں واضح ہوتا ہے، 2 + 2 = 4، یہ بلیک ایریا ہے، یہ وائٹ ایریا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے نہیں کرنا، بالکل کلیئر کٹ. عقل انہیں مانتی ہے، دل ان کو سمجھتے ہیں، دلوں میں اترتی ہیں باتیں. فطرت ان کو تسلیم کرتی ہے، فطرت ان کی گواہی دیتی ہے کہ ہاں یہ بات بالکل ٹھیک بیان ہو رہی ہے، صحیح بیان ہو رہی ہے. اور یاد رکھیے کہ قرآن کی زیادہ تر آیات محکمات ہی ہیں. کون سی آیات ہیں؟ آیات محکمات، جن کے میننگ میں، جن کے مفہوم میں، جن کے سمجھنے میں، جن کی انڈرسٹینڈنگ میں کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی. بالکل کلیئرٹی ہے. اور یاد رکھیے کہ انہی آیات محکمات پر انسان کی ہدایت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ آیات محکمات، یہ آیات محکمات ہیں. پھر ان کو ایک جگہ پہ کہا گیا ام الکتاب، یہ کتاب کی اصل ہے، اصل بنیاد. ٹھیک ہے. اب کیا کہا جا رہا ہے یہاں پہ؟ ہن ام الکتاب، یہاں پہ کہا ہن ام الکتاب، یہ ام الکتاب ہیں. وَأُخَرُ متشابہات، کچھ اور آیات بھی ہیں آیات محکمات کے ساتھ ساتھ، جو کون سی ہیں؟ متشابہات. وہ آیتیں جو ہماری معلومات کی دسترس سے باہر ہوں اور ان کو مثال کے انداز میں، تشبیہ کے انداز میں بیان کیا گیا. جتنا سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے وہ ہماری سمجھ میں آ جاتی ہیں، اور جتنا سمجھنا ضروری نہیں ہے اللہ نے کہا یہ چیپٹر کلوز کر کے رکھو، تھوڑا صبر کرو، قیامت کے بعد جب تم مجھے وہاں آ کر ملو گے تمہیں ہر چیز کلیئر ہو جائے گی. کس چیز کے بارے میں؟ متشابہات کے بارے میں. متشابہات سے مراد وہ نہیں آیات جو شک و شبہ پیدا کر دیں، نہیں، بلکہ وہ آیات جو ہماری معلومات، ہمارے تجربات کی رینج سے باہر ہیں، ابھی ہم کر نہیں سکتے ان کے بارے میں تجربہ. یہ باتیں ظاہر ہیں اللہ کی صفات، اللہ کے افعال، جنت جہنم،
ان سے متعلق ہے نا یہ ساری کی ساری چیزیں. مثلا جیسے آدم علیہ السلام میں اللہ کا روح پھونکنا کیا تھا، کیسے ہوا، کیسے روح پھونکی گئی، ہمیں نہیں پتا. سیدنا مسیح علیہ السلام کا بن باپ پیدا ہونا یہ اتنا بڑا معجزہ تھا، کیسے ہوا ہمیں نہیں پتا، ہماری عقل وہاں پہ نہیں پہنچ سکتی. فرشتے یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے آج سے 100 سال پہلے کوئی کہتا یا 150 سال پہلے کہتا کہ ایسے انٹرنیٹ کا دور آئے گا، ایسے ہم اپنے موبائل کے اوپر ویڈیو کال کر رہے ہوں گے، ایک شخص کینیڈا امریکہ میں بیٹھا ہوگا، ایک شخص وہ کہیں پاکستان کے گاؤں دیہات میں بیٹھا ہوگا، اور وہ بالکل آمنے سامنے ایسے کال ہو رہی ہوگی اور باتیں ہو رہی ہوں گی. کوئی یقین کرتا؟ اس زمانے میں اگر کوئی انٹرنیٹ لفظ بھی یوز کرتا نا تو لوگوں کو پریشانی ہو جاتی کہ یہ انٹرنیٹ کیا بلا ہے. لوگ بتاتے کہ اس زمانے میں نا بجلی ہوگی اور ایسے ہم بٹن لگائیں گے اور سارے گھر جل اٹھیں گے، کمکمے ہوں گے روشن، ایسے وابڈا کے کھمبے ہوں گے. تو لوگوں کی عقلوں میں وہ بات نہیں آ سکتی تھی کیونکہ ابھی وہ وقت آیا نہیں نا. اللہ نے قرآن میں جو باتیں بیان کی ہیں نا اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نہیں ہیں. اللہ نے سمجھانے کے لیے کچھ الفاظ استعمال کیے، جیسے اللہ کا ہاتھ ہے، جیسے حاملین عرش فرشتے ہیں. اب ہماری عقلیں چونکہ ہم نے دیکھا ہی نہیں تو ہماری عقلیں وہاں پہ پہنچ ہی نہیں سکتی، اس کے لیے ہمیں ویٹ کرنا. یہ آیات ایسی ہیں ہی نہیں کہ جن کے اوپر ہم ٹینشن ڈال لیں اور ہم کہیں کہ جی ہم کیا کریں، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی. بھی نہیں آ رہی، دنیا میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو پہلے نہیں تھی اب ہیں. آنے والے دور میں 100 سال کے بعد ابھی پتہ نہیں دنیا کس رنگ میں آگے آئے گی ہمیں نہیں پتا. تو ایسے ہی آنے والی دنیا ہے، آخرت ہے، وہاں پر یہ تمام چیزیں موجود ہوں گی. لہذا ان کی وجہ سے ہمیں ادھر ادھر نہیں بھاگنا چاہیے. متشابہ آیات کی نوعیت ایسی ہے کہ ان کے الفاظ بالکل اللہ کے مقرر کردہ ہے، اختیار کردہ ہے، عربی مبین کے اندر ہیں. ان کے معنی بھی ہمیں سمجھ آ جاتے ہیں کہ ایسے اللہ کا ہاتھ ہے، ایسے فلاں معاملہ ہے، فرشتے ہوں گے. آ رہی ہے نا سمجھ؟ یہ تو نہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. ہاں صرف آیات متشابہات میں ایسا ہوتا ہے کہ اس کی حقیقت ہم اس دنیا میں نہیں جان سکتے. بات سمجھ میں آئی ہے؟ آیات محکمات کی حقیقت جان لیتے ہیں اس دنیا میں، آیات متشابہات کی حقیقت جان نہیں سکیں گے لیکن وہ ہیں موجود. ابھی ہماری عقلیں، ہمارے سینسز ان کا ادراک نہیں کر سکتی. اس لیے کہ صاحب ایمان کو اس کے در پہ نہیں ہونا چاہیے. ہم اپنی حد سے آگے بڑھ کر اگر ان کی اصل حقیقت کو یا صورت کو اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کریں گے تو چیز فتنہ بنے گی، ہمارے لیے فساد بنے گی اور انسان اور تکلیف میں مبتلا ہوگا، شکوک و شبہات میں مبتلا ہوگا، دوسروں کو بھی نکالے گا. یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے اگر آپ اپنے ذہن سے شک کا ایک کانٹا نکالنا چاہیں تو اس کے نتیجے میں بے شمار کانٹے اپنے اندر چبھو لیں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کی قریت سے بچیں. سمپل سی بات ہے، میں نے آپ کو ایک دلیل دے دی کہ آج سے 100 سال پہلے انٹرنیٹ کا نام اس کا وجود نہیں تھا. اگر وہاں وہ لفظ استعمال کیا جاتا تو ایسے ہی لوگ حیران ہوتے جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں حاملین عرش فرشتوں کے معاملات. تو اب ہم آ گئے اس دور میں، ہمیں پتہ چل گیا انٹرنیٹ کی اشیاء ہوتی ہے. ایسے ہی جب ہم کچھ ٹائم کے بعد آگے جائیں گے تو ہمیں نظر آ جائے گا یہ کیا تھے بھائی، کیا چیزیں تھیں جن کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے تھے. سو سمپل، کوئی اس میں ٹینشن والی بات ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے، وہ اس میں سے فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، وہ اس میں سے ہمیشہ متشابہات کے در پہ ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ اس میں فتنہ پیدا کریں اور اس لیے کہ ان کی حقیقت معلوم کریں. زیغ دو معنی ایٹ اے ٹائم ہم اس کے مراد لیتے ہیں. کجی یعنی ٹیڑھ، سکوت اس کا گرنا، ایسے کھڑی کرنا کسی سیدھی چیز کو کہ وہ جھکے اور اتنی جھکے کہ لگے وہ گرنے والی ہے بالکل، ایسے اس کو ہم بولتے ہیں زیغ. یہ جو زیغ ہے نا یہ راسخ کی کا اپوزٹ ہے. یعنی کچھ لوگ ہیں نا جو بالکل ڈٹے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، مان لیا، سمجھ لیا. زیغ والے جو ہے نا وہ بیماری میں مبتلا، ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی.
اللہ کہتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں کجی ہے. اور یاد رکھیے کہ اہل کتاب اس کجی کے مرض میں ہمیشہ سے ہی مبتلا رہے ہیں. دل ہی ٹیڑھے ہیں، سوچ ہی غلط ہے، سیدھا نہیں سوچیں گے، الٹا ہی سوچیں گے. ان کی یہ تاریخ ہے، وہ اس بیماری کا شکار تھے. اور ان کا یہ زیغ یوں سمجھ لیں جیسے آج کوئی کہے کسی کو کینسر ہو گیا ہے، اتنا ہوریبل ہوتا ہے. وہ یہ سٹیج 4 کا کینسر ہے، آپ کہیں کہ یہ تو بہت مشکل صورتحال ہے بچنے کی. ان کا زیغ تھا تو شروع سے ہی، سٹیج 1 پہ آیا، 2 پہ آیا، 3، اب 4 کب آیا ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. آپ کی موجودگی میں وہ زیغ کی آخری انتہائی بیماری کے اندر شدت کے ساتھ مبتلا ہو چکے ہیں، مان کر ہی نہیں دے رہے. ہر طرح سے ان کو سمجھایا بتایا جا رہا ہے، انہوں نے کہا ہم نہیں سمجھنے والے. کہا ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تأویلہ، وہ اس میں سے ہمیشہ متشابہات کے در پہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس میں فتنہ پیدا کریں اور اس لیے کہ ان کی حقیقت معلوم کریں. یعنی اپنے پیغمبر کی موجودگی میں وہ چونکہ یہ کرتے رہے ہیں، اس لیے وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے. ان کو بہت زیادہ دلچسپی تھی فتنے پیدا کرنے سے یہود کو، اور نصارہ ہمیشہ کوریج میں رہتے، نہیں اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیوں مطلب ہے، یہ کیوں ہے، وہ کیوں ہے. گویا مسلسل یہود و نصارہ یہی کچھ کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے بتائیے؟ کون سی آیات کو؟ جو متشابہات تھی، ٹھیک ہے نا، ان کی وہ اسی کی تلاش میں وہ لگے رہتے تھے. اور ان کے دلوں میں کیا تھا؟ زیغ، کجی تھی، ٹیڑھ تھی، پھرے ہوئے تھے ان کے. اللہ نے کہا وما یعلم تأویلہ الا اللہ، حالانکہ ان کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اللہ نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا ان کے معنی کوئی نہیں جانتا، معنی تو پتہ چل گئے، سمجھ آ گئی فرشتے کوئی مخلوق ہوگی، یقیناً ہے، ایسے ہوگا، جنت ہوگی، جنت میں فلاں فلاں چیزیں ہوں گی، جہنم ہوگی، جہنم میں یہ. لیکن ان کی جو حقیقت ہے نا وہ اللہ ہی جانتے ہیں کہ ایکچولی ہوگا کیا، کس قسم کی ہوگی، اصل حقیقت اللہ کو معلوم. والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، جو لوگ اس علم میں پختہ کار ہے، کون ہے؟ راسخون فی العلم، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لاتے ہیں ان چیزوں کے اوپر. جن کے دلوں میں ٹیڑھ نہیں ہے، جو اپنی حدود کو، اپنی لیمیٹیشنز کو سمجھتے ہیں. یعنی ہر چیز کی لیمیٹیشنز مقرر کی ہے نا اللہ نے، ہمارے دیکھنے کی، ہمارے سننے کی، ہمارے چکھنے کی، ہمارے بولنے کی. یہ راسخون فی العلم اپنی ان لیمیٹیشنز کو، اپنی اوقات کو، اپنی حیثیت کو جو کائنات کے اندر ہماری اللہ نے رکھی ہے وہ سمجھتے ہیں، انہیں کوئی آبجیکشن نہیں ہے اس معاملے کے اندر. بہرحال وہ اپنے علم کے مطابق ان حدود کو متعین کرتے ہیں. پھر فرمایا کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے. کیا چیز ہے؟ وہ اپنے علم کے مطابق کہتے ہیں ہاں یہ ہمارے رب کی نازل کردہ آیات ہیں، ہم مانتے ہیں، ہمیں بے شک ابھی اس کی حقیقت سمجھ نہیں آ رہی، لیکن چونکہ ہمیں تسلی دی گئی ہے کہ جلد تمہیں اس کی حقیقت پتہ چل جائے گی، جب تم اگلی دنیا میں جاؤ گے تو کوئی بات نہیں، ہم ویٹ کر لیتے ہیں. یقیناً جہاں اتنی راسخون فی العلم کے حوالے سے جو محکمات آیات ہیں اس کو وہ مان رہے ہیں، تو متشابہات کے اوپر بھی ان کا ایمان ہوتا ہے. کہتے ہیں کل من عند ربنا، سب متشابہات کیا، محکمات کیا، ہمیں پتہ ہے یہ سارا علم، ساری نشانیاں پیدا کرنے والا ہمارا رب ہے. وما یذکر الا اولو الالباب، حقیقت میں یہ جو حقیقت ہے نا، اہل عقل ہی اس کو سمجھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں، عقل سے کام لیتے ہیں، ان کو سب پتہ ہے، وہ مان لیتے ہیں. کلیئر ہو گئی آیتیں محکمات اور آیتیں متشابہات؟ ٹھیک ہے، متشابہات کو بالکل کلیئر کٹ ذہن میں رکھ لیں کہ شبہ والی آیات نہیں ہے. شبہ والی آیات ہوں استغفر اللہ تو قرآن کی حقانیت پہ بہت بڑے اعتراضات اٹھ سکتے ہیں. ہم کہیں گے کہ معنی بھی اندازہ ہو رہا ہوتا ہے، اصل حقیقت اللہ کو پتہ ہے. اور ایسا ہی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو انٹرنیٹ کی مثال دے دی، بجلی کی مثال لے لی آپ نے. آیت نمبر 8
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. بہت پیاری دعا ہے یہ. جو عقل مند ہے نا، وما یذکر الا اولو الالباب، یہ جو اولو الالباب ہیں یہ عقل مند دعائیں کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے، اب اس کے بعد ہمارے دل حق کی طرف سے نہ پھیر، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر، بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے. یہ ان کی دعائیں ہوتی ہیں. راسخون فی العلم کی دعا، جو علم میں پختہ کار ہے، جن کو اللہ نے اولو الالباب کہا، یعنی یہ صفت ایک ہی ہے، یعنی ایک ہی کریکٹر کے اندر ہے جو راسخون فی العلم ہے. وہ دعا کر رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ اے ہمارے رب، تو ہمارے دلوں کو، ربنا لا تزغ قلوبنا، ہمارے دل پھیرنا نہیں، بعد اذ ہدیتنا، جب کہ تو ہمیں ہدایت دے چکا. ہدایت دینے کے بعد تو ہمارے دل پھیرنا نہیں. وَحَبْ لَنَا مِن لَّدُنْکَ رحمہ، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کرنا. اِنَّکَ أَنتَ الْوَهَّابُ، بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے، تو ہی دینے والا ہے. بہت پیاری دعا ہے کہ اللہ ہمارے دل کو پھسلنے سے بچا لینا، ہمیں اپنی رحمت کا سے صحیح راستہ دکھا دینا. یہ جو ہدایت ہے نا، اس کے اندر یہی ہے کہ صحیح راستہ دکھانا، اس پہ چلانا، اور پھر منزل تک پہنچانا. اور منزل کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ کی جنت. درمیان میں نہیں چھوڑ دینا. یہ میں پہلے بھی آپ کو بار بار ایکسپلین کر کے آئی ہوں، آگے تک لے کے جانا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس دعا کے ساتھ ساتھ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یہ مانگتے تھے کثرت سے. میں بھی آپ سے کہتی ہوں نا، اکثر اسی دعا کا ذکر کرتی ہوں کہ یہ دعا جو ہے نا کثرت سے مانگا کریں کہ اللہ سیدھے راستے پہ رکھنا، اللہ ادھر ادھر بھٹکنے سے بچانا. ساتھ ہی آپ اس کے ساتھ ایک دو اور دعا بھی مانگتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، میرے دل کو اپنے دین کے اوپر جما دے، استقامت عطا کر دے. تو مجھے اور آپ کو بھی اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا ہے کہ ہم دین کے معاملے میں بے پرواہ تو نہیں ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جان بوجھ کے شکوک و شبہات کو دعوت دے رہے ہیں، انہیں کہہ رہے ہیں آؤ ہمارے گھر میں مان بن کے رہو ہمارے دل اور دماغ کے اندر. نہیں، بلکہ راسخون فی العلم یا عقل والے برابر دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی سلامتی عطا کر، ایمان کی ہمیں سلامتی عطا کر، ہمیں رحمت عطا کر، دین میں ہمارے قدم اکھڑنے نہ پائیں، ہمارے قدموں کو جما دے. اور جب فتنے ہوں، فتنوں کی بارش ہو، تو اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنی طرف سے خاص ہمارے دلوں کو تھام لے، ان فتنوں کے دور میں ادھر ادھر بھٹکنے سے ہمیں بچا دے. کلیئر ہو گئی ہے بات؟ یہ دعا بہت اچھی طرح یاد کر لیجئے، اپنی روٹین میں شامل کر لیجئے کہ اللہ کوئی بھی دشمن ایمان بن کر ہمارا ڈیئرسٹ رشتہ اٹھ کر نہ آ جائے ہماری آزمائش بننے کے لیے. اللہ ہمیں بچانا، ہمیں پکڑ لینا، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کرنا. انک انت الوہاب، تو ہی عطا کرنے والا، تو ہی دینے والا ہے. آیت نمبر 9، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے رب تو یقیناً سب لوگوں کو ایسے دن میں جمع کر کے رہے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں. حقیقت یہ ہے کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا. یہ اس یقین کا اظہار ہے جو راسخون فی العلم کے دلوں کے اندر ہوتا ہے. کس چیز کے بارے میں یقین ہوتا ہے ان کو؟ آخرت کے حوالے سے ہوتا ہے. یہ یقین نہ ہو نا، اگر کون سا یقین؟
کہ ہم آخرت میں اپنے رب کے حضور اکٹھے ہوں گے. ہم سب کی اپنے رب کے ساتھ اپوائنٹمنٹ ہے. ایک خاص ٹائم پہ ہم سب نے وہاں پہ اکٹھے ہو جانا ہے. جو جہاں ہوگا وہ وہاں پہ پہنچے گا. تو یہ یقین لوگوں کو، دنیا کو سیریس لینے پہ مجبور کرتا ہے، اپنی ذمہ داریاں صحیح طور پر نبھانے کی طرف لے کر آتا ہے، انکریج کرتا ہے. یہ یقین بتاتا ہے کہ اگر آخرت پہ یقین نہیں ہے کہ انکا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، کہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، یہ یقین ہی ہے جو دنیا کی ہر چیز کو کھیل تماشا سمجھنے سے روکتا ہے. اور جن کے اندر یہ یقین ہوتا ہے نا، وہ ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھتے ہیں. نتیجتاً اللہ کی رحمت سے وہ صراط مستقیم پر رہتے ہیں، پٹڑی سے نہیں اترتے. تو وہ یہی کہتے ہیں نا کہ اے ہمارا رب، ہمیں یقین ہے کہ تو سب لوگوں کو ایک ایسے دن میں جمع کر کے رہے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں. ان اللہ لا یخلف المیعاد، یقیناً اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا. یہ آیت نمبر 8 کو دیکھیں اور پھر 9 کو دیکھیں. وہاں کہہ رہے ہیں اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، ہمیں ہدایت دینا، ہمیں اپنی پاس سے رحمت عطا کرنا، تو ہی عطا کرنے والا ہے. اے ہمارے رب، ہمیں یقین ہے کہ تو لوگوں کو اکٹھا کرے گا. ہمیں یہ یقین ہے جو ہمیں ڈی ٹریک نہیں ہونے دیتا، جو ہمیں تیرے راستے سے ادھر ادھر ہونے نہیں دیتا. ہمیں پتا ہے کہ تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا. کلیئر ہوگی بات؟ آیت نمبر 10، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ودن بریکٹ اس کتاب کے منکروں کو جن پر حجت پوری ہو گئی ہے، بریکٹ کلوز. منکروں کو اللہ کے حضور میں ان کا مال کچھ کام دے گا، نہ ان کی اولاد، اور یہی لوگ دوزخ کا ایندھن بنیں گے. ہم پچھلی آیت سے اس کو جوڑیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ان سے پہلی قومیں تھیں وہ گمراہ کیوں ہوئے، پتہ چلے گا ہمیں. پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ مسلمان کامیاب کیوں ہوئے، ان کی کامیابی کی کیا وجوہات تھی. کچھ تازہ واقعات ان کی حقیقت بتائی گئی حوالہ دے کر. ساتھ ہی کہا کہ اگر انہوں نے ان واقعات سے عبرت نہ پکڑی تو ان کا انجام بھی پہلے والوں سے کم نہیں ہوگا، وہی انجام ہوگا ان کا. اب یہاں پہ جو نہیں مان رہے نا، جن کے دلوں میں کجی ہے، جو ہر بات کی مین میخ نکالنا چاہ رہے ہیں، جن کو آخرت کا یقین نہیں ہے، جن کو اللہ کا یقین نہیں ہے، ان کی بیماری کا اصل سبب کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ ان الذین شابش ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، یہ ہے ان کا فتنے کی وجہ، اموالہم اور اولادہم. یہ جو چیزیں تھیں نا دونوں، یہ ان کے دماغوں میں کیڑا گھما رہی تھی، ان کے دماغوں میں خناس بھر دیا تھا. انہی چیزوں کی وجہ سے وہ قرآن کے حقائق کو جھٹلا رہے تھے، انہی چیزوں کی وجہ سے وہ متشابہات کے در پہ تھے. وہ جان بوجھ کے ہر وقت مین میخ نکالتے رہتے کہ کسی طریقے سے قرآن پر عمل کرنے سے ہماری جان چھوٹ جائے، ہمیں لینا ہی نہ پڑے. اعتراضات ڈھونڈنے کی کوشش کرتے تاکہ اپنی کمزوریاں سامنے نہ آئے، کوئی نہ کوئی ایشو بنا کر لوگوں کے سامنے رکھ دیتے. قرآن کے تاثر کو، جو ہدایت دینے والا تاثر تھا، اس کو زائل کرنے کی کوشش کرتے. اللہ کہتے ہیں کہ آج جس مال اور اولاد پر یہ فخر اور غرور کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، قیامت کے دن ان کی یہ مال اور اولاد ان کے ہرگز کام نہ آئے گا. وَأُولَئِکَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، یہی لوگ دوزخ کا ایندھن بنیں گے. دوزخ کا ایندھن بنیں گے یعنی جہنم میں جائیں گے، دوزخ کا ایندھن بنیں گے. اصل میں لیسن کیا دیا جا رہا ہے کہ ہمیں ایک تو راسخون فی العلم عقل والوں کے راستے پر چلنا ہے، کجی تلاش نہیں کرنی، چیزوں کے اندر جو چیزیں
ابھی جن چیزوں کی حقیقت اس دنیا میں سمجھ نہیں آ رہی ان کے پیچھے نہیں پڑنا، تھوڑا انتظار کرنا ہے، ساتھ ساتھ دعا کرنی ہے ربنا لا تزغ قلوبنا، کہ کوئی بھی چیز، ایسی کوئی چیز، ارد گرد کی چیز، ماحول سے آنے والی کوئی چیز ہمیں ڈی ٹریک نہ کرنے پائے۔ پھر ساتھ ہی اللہ کے ساتھ جو اپوائنٹمنٹ ہے ہماری آخرت میں، اس کا یقین اپنے ذہنوں کے اندر تازہ رکھنا ہے۔ ساتھ ہی اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ جو مال اولاد اللہ نے دیے وہ ہماری آزمائش، امتحان کے لیے ہیں، اس لیے ہے کہ ہم شکر گزار بندے بنے، اس لیے نہیں ہے کہ ہم حق کا انکار کرنے والے بنے، حق کی ناقدری کرنے والے بنے۔ تو جو حق کی ناقدری کریں گے نا، اللہ نے کہا کہ جس مال اور اولاد کی بنیاد پر وہ ناقدری کریں گے، وہ مال انہیں کچھ کام نہ آئے گا، اور یہی لوگ دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ کلیئر ہوگی بات؟ ایک اور ضمنی سی بات کہ مال اور اولاد حرام نہیں ہے، ناپسندیدہ نہیں ہے، اللہ نے خود عطا کیا ہے نا۔ ہاں، غلط کیا ہوگا کہ مالوں اور اولادوں کے پیچھے ایسے پڑ جائیں کہ اللہ کے دین کو اگنور کر دیں۔ اگر مال اور اولاد کے ساتھ آپ خود بھی اللہ کے پسندیدہ کاموں میں لگے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، اولادوں کو بھی لگایا ہوا ہے، مالوں کو بھی لگایا ہوا ہے، تو قیامت کے دن یہ مال اور اولاد کام آئے گا۔ اور اگر نہیں لگایا ہوا تو پھر انسان خود بھی جہنم کا ایندھن، اس نے کوشش ہی نہیں کی، ایک تو خود کوشش کی ہے پھر بھی وہ نہیں آئے، پوری ایٹموسٹ کوشش ہے، پھر ماں باپ بری ذمہ ہے، لیکن اگر کوشش ہی نہیں کی تو پھر خود بھی پکڑے جائیں گے اور مال اور اولاد بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا لیسن ہے کہ آج ہماری قرآن سے دوری کا بہت بڑا سبب، یہ صرف کفار کی بات نہیں ہو رہی، یہ ہم سب مسلمان سوسائٹی کی بات ہو رہی ہے کہ قرآن سے دوری کا بہت بڑا سبب آج ہمارے مال اور ہماری اولادیں، یا ہم اس کی دیکھ بھال میں مصروف ہیں، مال کی، اس کی کیئر، اس کو بنانا، سنوارنا، سجانا، رکھنا، سنبھالنا، اٹھانا بٹھانا، لانا، کمانا، ٹھیک ہے، ایک مناسب حد تک اعتدال میں تو کرنا ہے ہم سب نے یہ کام، لیکن اتنا کیا کہ آپ اور ہم جو ہے وہ دوری ہو جائیں اللہ کے کلام سے، اللہ کے دین سے، اللہ کی باتوں سے، اور یا پھر اولادوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ کی رضا کیا ہے، حکم کیا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ یہ صرف کفار کے لیے نہیں ہے، یہ ہم سب کے لیے۔ اللہ نے صاف کلیئر کٹ کہہ دیا کہ جو مال اور اولاد کے پیچھے لگ کر اللہ کو بھولے ہیں، ان کے مال اور اولاد اللہ کے ہاں انہیں کچھ کام نہ آئیں گے اور وہ دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ اللہ نہ کرے کہ ہم کبھی بھی اس کیٹیگری کے اندر آئیں۔ آیت نمبر 11، کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، within bracket، ان کا معاملہ بھی وہی ہے جو فرعونیوں اور ان سے پہلے کے لوگوں کا تھا۔ انہوں نے ہماری آیتوں کو ماننے سے انکار کر دیا، اس لیے اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی پاداش میں پکڑ لیا۔ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ جو انکار کرنے کی روش ہے نا مال اور اولاد کی وجہ سے، ان کے اوپر انتہا درجے کا ان کو فخر اور غرور اور مان اور تکبر ہے۔ ایسے ہی طریقہ کار فرعون اور اس کی قوم نے بھی اختیار کیا تھا۔ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، ان کا معاملہ بھی وہی ہے جو فرعونی اور ان سے پہلے کے لوگوں کا تھا۔ انہوں نے بھی کیا کیا؟ جان بوجھ کر کذبوا بآیاتنا، ہماری آیات کو جھٹلایا۔ جھٹلانے کے پیچھے مین ریزن کیا تھی؟ وہی اموالہم اور اولادہم، مار اور اولاد کا فتنہ، دنیا کی محبت، اور انہوں نے پھر اللہ کی نشانیوں کو، رسولوں کی بات کو، رسولوں کے کلام کو، جادو، کاہن اور نجومی اور اس طرح کی چیزیں کہہ کے خود بھی جھٹلایا اور اپنی قوم کے سامنے بھی یہی فتنہ پیش کیا، پروپیگنڈا پیش کیا۔ تو جب انہوں نے یہ کیا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی پاداش میں پکڑ لیا۔ اور ظاہری بات ہے جب پکڑا، واللہ شدید العقاب، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ جب اس نے پکڑا تو پھر کوئی نہیں تھا جو خدا کی پکڑ سے ان کو بچا سکے۔ کلیئر ہو گئی یہ بات؟ اللہ سخت سزا دینے والا ہے، نہ کوئی بچا سکتا ہے نہ کوئی بچائے گا۔
میرے اور آپ کے لیے لیسن. اے مسلمانوں، سوچ سمجھ کر قدم اٹھاؤ، سوچ سمجھ کر زندگی گزارو، سوچ سمجھ کر معاملات کرو. اللہ نے پکڑا اس دنیا کی وجہ سے تو بہت سخت پکڑنا ہے. تو کبھی بھی جب دنیا دماغ پہ حاوی ہونے لگے نا، دنیا کی فکریں، دنیا کی پریشانیاں، دنیا کے مسائل، انسان یہی کہے کہ بھی مجھے تو اللہ کو بھی وقت دینا، اس کے پیچھے میں اتنی پاگل نہیں ہو سکتی اور پریشان نہیں ہو سکتی کہ میں ادھر سے اپنے وقت کو کٹ ڈاؤن کر لوں. آیت نمبر 12. قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم. اے نبی منکرین سے کہہ دیجئے کہ وہ وقت قریب ہے جب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور اس کے بعد جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. اب یہاں صاف صاف بالکل کلیئرٹی کے ساتھ تمام منکرین کو وارننگ جاری کر دی، رسول کے ذریعے دھمکی دے دی. آج دنیا کی محبت میں اتنا غرق ہو چکے ہو، قرآن کے خلاف سازشیں کر رہے ہو، یاد رکھو تمہاری سازشیں کامیاب ہونے والی نہیں ہیں. تم یقیناً شکست اٹھاؤ گے، اور یہ جو مال اور اولاد جن کے اوپر آج تمہیں بڑا ناز ہے، یہ چیزیں ذرا بھی تمہارے کام آنے والی نہیں ہیں. تم دنیا میں بھی مغلوب ہوگے. کل الذین کفروا ستغلبون، دنیا میں بھی مغلوب ہوگے، دنیا میں بھی شکست کھاؤ گے، اور دنیا کے بعد وتحشرون الی جہنم، آخرت میں جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے. وبئس المہاد، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، یعنی نہایت برا ٹھکانہ. یہ وارننگ کیوں دی گئی؟ اس لیے کہ انسان نے جس چیز کو دیکھا نہ ہو تو اس کا اندازہ ہی نہیں کر پاتا، اور کرتا بھی ہے تو کوئی سرسری طور پر. اللہ نے بالکل کلیئر کٹ بتا دیا. یاد ہو جاؤ، نہ ماننے والے اپنا انجام، اپنا ٹھکانہ دیکھ لیں. یہ دیکھیں نا آیت نمبر 10 میں بھی اللہ نے یہی کہا کہ مال اور اولاد کام نہیں آئے گا، یہ لوگ جہنم کا ٹھکانہ بنیں گے، ان کا ٹھکانہ ہوگا. پھر اس سے پہلے والے آل فرعون، ان سے پہلے والے جو گزرے، انہوں نے نہیں مانا، ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں پکڑا، اللہ سخت سزا دینے والا ہے. پھر آیت 12 میں دیکھیں، پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو نہیں مان رہے ان کو بتا دو کہ تم ناکام ہوگے اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا. ظاہری بات ہے کہ یہ نمبر 1 ٹاپ پریورٹی پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین تھے، اور اس کے بعد قیامت تک جو خدا نہ خواستہ اس رویے کا شکار ہوگا اس کے ساتھ یہی انجام ہوگا. کلیئر ہوگی بات؟ آیت نمبر 13. قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، تمہیں اگر ہماری اس بات میں کوئی تردد ہے تو جن 2 گروہوں میں مٹ بھیڑ ہوئی ان کی سرگزشت میں تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے. ماننے والوں کا ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا نہ ماننے والوں کا تھا ودن بریکٹ جو شیطان کی راہ میں لڑ رہا تھا. ودن بریکٹ وہ بدر کے میدان میں بریکٹ کلوز ماننے والوں کو کھلم کھلا اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے. ودن بریکٹ حقیقت یہ ہے بریکٹ کلوز، اللہ اپنے قانون کے مطابق جس کو چاہتا ہے اپنی تائید سے اس کی مدد فرماتا ہے، بے شک اس میں بڑی بصیرت ہے جو آنکھوں والے ہوں. یہ پیچھے جو دعویٰ اللہ تعالیٰ نے بھی پیش کیا اس کی ایک دلیل ایک ایسے واقعے سے کی اللہ نے کہ ابھی یہ غالب آئیں گے، مغلوب ہو جائیں گے، اور پھر دنیا کا یہ انجام ہے، آخرت کا انجام اس سے بھی برا ہوگا. اللہ نے ایک ایسا واقعہ پیش کیا کہ جو ابھی گزرا تھا، بہت ٹائم نہیں ہوا تھا. یہاں واقعہ کون سا ہے؟ بدر کی طرف اشارہ ہے. اللہ نے کہا کہ اب تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ قرآن کے ماننے والے اور نہ ماننے والوں کے درمیان ایک کشمکش چل رہی ہے جس میں نتیجتاً ناکامی، ہار، شکست کس کی ہوگی؟ نہ انکار کرنے والوں کی، مخالفین کی. اس پیشن گوئی کی صداقت کی ایک نشانی اس مارکے میں موجود ہے جو قریش اور مسلمانوں کے درمیان پیش آ چکا تھا. اگرچہ کفار کی تعداد 1000 سے زائد تھی اور مسلمان 313 تھے، لیکن جب مقابلہ ہوا تو تب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا
کہ مسلمان کتنے ہیں، اپنے سے دگنے ان کو نظر آئے، یعنی ان کو اپنی آنکھوں سے دگنے نظر آئے۔ یہ بات اللہ کی خاص تائید اور نصرت کی وجہ سے ہوئی، اور یہ ان کو حاصل ہوتی ہے جو اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے اٹھتے ہیں۔ جن کے پاس آنکھیں ہوتی ہیں نا، وہ اس واقعے میں مستقبل کا نقشہ دیکھ سکتے ہیں کہ حق و باطل کی اس جنگ میں بالآخر فتح حق کی ہونے والی ہے۔ اس وقت کفار کے 3 گروپ سے جب یہ آیات نازل ہو رہی، یہود، نصارہ اور قریش، مسلسل اسلام کی مخالفت میں لگے ہوئے تھے۔ ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے اللہ نے بدر کا معرکہ سامنے لایا اور بتایا، کیا کہا، قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا۔ ابھی جنگ بدر ہوئی ہے نا، دھیان دو، اگر تمہیں ہماری اس بات میں شک ہے کہ نہ ماننے والے مغلوب ہو جائیں گے، جہنم کا ایندھن بنیں گے، تو ابھی حال میں ریسنٹلی دیکھ لو، اللہ نے اس کو تمہیں اس کا ایک ٹیلر دکھایا۔ جن 2 گروہوں میں مٹ بھیڑ ہوئی، ان کی سرگزشت میں تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔ آیا نشانی کیا ہے یہاں؟ اس بات کی نشانی کہ حق کو غلبہ حاصل ہوگا، اس بات کی نشانی کہ قرآن کا انکار کرنے والے سرزمین عرب میں لازماً ناکام ہوں گے۔ پھر بدر میں اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت کس شان سے ظاہر ہوئی، ہر چیز کی نشانی تھی اس تمام واقعے کے اندر۔ اور اگر آپ کو یاد ہو، یہود اپنے ہاں طالوت کی جنگ میں اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد کا یہ واقعہ دیکھ چکے تھے، یاد ہے آپ کو؟ پہلے پارے میں ہم پڑھ کے تھوڑے تھے وہ، اور زیادہ کے اوپر غالب آئے، اور پھر غالب آئے کیسے آئے، یہی چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں جنگ بدر میں دکھائی۔ نصارہ جو عیسائی ہیں، یوحنا عارف کے مکاشفے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق پیشن گوئیوں میں پڑھ چکے تھے یہ سب باتیں، اور قریش خود بھی، اگر آپ کو یاد ہو کہ جب وہ مسلمانوں سے لڑنے آئے ہیں تو اس جنگ کو، جنگ بدر کو حق و باطل کا فیصلہ قرار دے کر وہ میدان میں اترے تھے۔ اللہ نے اس کو واقعی حق اور باطل کے اندر فرق کرنے والی جنگ بنا دیا تھا۔ کیا کہا اللہ نے؟ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا۔ یہ کون سا گروہ تھا؟ مسلمان صحابہ کا، ماننے والوں کا۔ وَأُخْرَىٰ کَافِرَةٌ، دوسرا نام ماننے والوں کا۔ وہ کیا کر رہے تھے؟ شیطان کے ساتھی بنے ہوئے تھے نا۔ یرونہم مثلیہم رأی العین، وہ ماننے والوں کو کھلم کھلا اپنے سے 2 گنا دیکھ رہے تھے۔ یہ آنکھوں سے دیکھنا تھا، سر کی آنکھوں سے دیکھنا تھا، اور وہ اس کو دیکھ رہے تھے۔ یاد رکھیے کہ سورہ انفال جب ہم پڑھیں گے نا تو پتہ چلے گا کہ دونوں لشکر جو ہے نا، وہاں پہ آئے گا غزوہ بدر کے حوالے سے کہ ایک دوسرے کی نگاہوں میں کم کر کے دکھائے گی۔ یہاں آیا کہ وہ مسلمانوں کو اپنے سے 2 گنا زیادہ دیکھے تھے، کنٹرڈکشن نہیں ہے۔ وہاں سورہ انفال میں جو بات آئی ہے وہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہے، تاکہ حوصلہ برقرار رہے نا، کہ نہیں اتنا زیادہ لشکر تو نہیں ہے، تھوڑا ہی ہے، ٹھیک ہے، ادھر مسلمانوں کا بھی حوصلہ برقرار ہوا۔ لیکن جب جنگ شروع ہوئی ہے، اللہ نے ملائکہ بھیجے، خصوصی مدد فرمائی، جنگ کا نقشہ بدلا، تو مخالفین نے دیکھا کہ مسلمان تو ان سے دگنی تعداد کے اندر ہے۔ پھر کیا کہا؟ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اسی طرح اللہ اپنے قانون کے مطابق جس کو چاہتا ہے اپنی تائید سے اس کی مدد فرماتا ہے۔ یہ دیکھیں اللہ کی مدد آتی ہے، بس انسان جلدی نہ کرے۔ اللہ مدد فرماتے ہیں، اِنَّ فِی ذَلِکَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ، بے شک اس میں بڑی بصیرت ہے جو آنکھوں والے ہیں۔ یہ مدد یاد رکھیے رسولوں کے ساتھ خاص ہوتی ہے، جیسے جنگ بدر میں کی اللہ تعالیٰ نے، اور یہ سے رسول اور اس کے ساتھیوں کی مدد ہوئی، مشرکین کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی تھا۔ آپ کو یاد ہوگا 70 ان کے سردار ایلیٹ کلاس کا خاتمہ ہو گیا، 70 ہی بڑے بڑے لوگ، ٹاپ کی قیادت تو ماری گئی نا، ان سے کم جو سیکنڈ تھے وہ گرفتار ہو گئے، اور پھر جو مالی نقصان ہوا اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اِنَّ فِی ذَلِکَ لَعِبْرَةً، یہ عبرت کی بات ہے اس کے اندر، لِأُولِي الْأَبْصَارِ، آنکھوں والوں کے لیے۔ یاد رکھیے کہ اللہ کے ہاں قلت اور کثرت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ہمارے ہاں ہوتا ہے
کہ یہ تھوڑا ہے، وہ بہت زیادہ ہے. اللہ کے نزدیک تھوڑا بھی بہت ہے اور زیادہ بھی تھوڑا ہے. اللہ کے نزدیک اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. اور پھر یہاں پہ جو لفظ ہے نا عبرت ایک حقیقت سے دوسری حقیقت تک عبور کر جانا، دل کی بصیرت، ایک نشانی سے پورا دفتر دیکھ لینا، اولو الابصار. یہاں تک کلیئر ہوگی بات؟ ٹھیک ہے، بس یہاں پہ روکیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.